علی امین گنڈاپور اور عاطف خان کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ اب روزانہ معمول بن چکے ہیں۔ اب آخری ان سے دونوں کے درمیان کیا مکالمہ ہوا ہے اور یہ منرلز بل کو متنازع کیوں بنایا گیا ہے، اس کی میں کہانی بتاؤں گا۔ پھر ایک نجی ٹی وی چینل نے کہ عمران خان جو ہیں وہ دوبارہ مذاکرات حکومت کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اور مزاحمتی سیاست ترک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس میں کتنی حقیقت ہے یہ میں بتاؤں گا۔ پھر جو یوٹیوبرز ہیں پی ٹی آئی کے حامی بیرون ملک میں بیٹھے ہوئے بالخصوص چند لوگ، ان کے وجہ سے بار بار اسٹیبلشمنٹ سے جو بات چیت شروع ہوتی ہے وہ پھر رک جاتی ہے۔ اس کی کہانی کیا ہے؟ کیا پی ٹی آئی کی جو جماعت ہے جسے عوامی حمایت بھی حاصل ہے وہ ان یوٹیوبرز کی کہنے پہ اپنی پالیسیاں بنا رہی ہے یا ان کے ہاتھوں یرغمال بنی ہوئی ہے؟ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ بلوچستان کے حالات کے حوالے سے بھی میں آپ کو ناظرین بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن ناظرین، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آتا ہوں مائنز اینڈ منرل بلز ہے، وہ کانفرنس ہوئی ہے اتنی بڑی، اس میں وزیر اعلیٰ صاحب نہیں آئے گنڈاپور، لیکن اس حوالے سے ایک بل جو ہے وہاں زیر غور ہے، اسمبلی میں پیر کو پیش کیا جا رہا ہے، خیبر پختونخوا اسمبلی میں اس کو پاس کرانے کی کوشش کی جائے گی۔ عاطف خان کا اختلاف اپنی جگہ وزیر اعلیٰ سے ہوگا، انہوں نے رابطے کیے وہاں ایم پی ایس کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کہا کہ اس بل کے حق میں ووٹ نہ دیں۔ پی ٹی آئی کا ایک واٹس ایپ گروپ ہے اپنا، اس میں بڑی تلخ کلامی ہوئی ہے، دوبارہ آمنے سامنے آئے ہیں علی امین گنڈاپور اور عاطف خان، اور ان دونوں کے درمیان بڑا بحث و مباحثہ ہوا ہے اس معاملے پہ۔ تو علی امین گنڈاپور نے عاطف خان سے سوال کیا، کیا آپ نے بل پڑھا ہے؟ آپ کو اگر انگریزی نہیں آتی تو میں اردو کی کاپی اس کی بھیج دوں گا۔ یہ بل کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ آپ کا ذاتی ہے۔ پھر اس حوالے سے اب دیکھا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہونا ہے، ان کی بحث مباحثہ۔ جو کچھ سلمان اکرم راجہ صاحب کے بارے میں کل رات کو بیرسٹر گور صاحب نے کہہ دیا ہے، کافی انہوں نے پہلی دفعہ وہ غصے میں نظر آئے، انہوں نے اپنی اتھارٹی ظاہر کی ہے۔ ناظرین، ایک بڑی خبر ابھی تھوڑی دیر پہلے بریک ہوئی ہے، میں ٹی وی چینل کا نام بھی لوں گا تاکہ کوئی ابہام نہ رہے اس حوالے سے، کیونکہ ان کی یہ نیوز ہے، کیونکہ مجھے ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہوئی، میں اسی حوالے سے بات کروں گا۔ ایک نجی ٹی وی چینل ہے سنو، اس کے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں اجمل جامی، انہوں نے ایک خبر بریک کی ہے اپنے چینل پہ اور دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان نے مزاحمتی سیاست ترک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے۔ جو سوشل میڈیا ہے منفی کردار ادا کر رہا ہے اس کو روک دیا گیا ہے۔ پھر مراد سعید کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا کہ عمران خان کا فکرہ کوٹ کیا گیا ہے کہ وہ خود فرار ہے، وہ کارکنوں کو کیسے ہدایات دے رہا ہے، مسائل پیدا کرے گا۔ اور بیرسٹر غور کو یہ ہدایت کی ہے عمران خان نے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے پارٹی کی کمیٹی تشکیل دی جائے۔ یہ ہے اس چینل کی خبر، ہو سکتا ہے درست بھی ہو، انہوں نے کوئی سورس نے بتائی ہو، لیکن مزاحمتی سیاست ترک کرنے کا مطلب عمران خان کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے۔ پی ڈی ایم 3 بن جائیں گے، پھر یہ نون لیگ کی طرح ان کا ووٹ بینک بھی ریاست بچاتے بچاتے کہاں پہنچ جائے گا، یہ ایک عمران خان کو بخوبی اور اس کے چند ساتھیوں کو اندازہ ہے۔ اب آئندہ چند دنوں میں اس حوالے سے پتہ چلے گا کہ کیا معاملہ ہونا ہے۔ ناظرین، بڑے سینئر صحافی ہیں جاوید چودھری صاحب، انہوں نے آج ایک کالم لکھا ہے، میں اس میں سے چند چیزیں کوٹ کروں گا۔ اس کالم کی ہیڈ لائن انہوں نے دی ہے، یوٹیوبرز کے ہاتھوں یرغمالی پارٹی۔ یہ پی ٹی آئی کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، اور انہوں نے عمران خان کے جو چند دوست ابھی آئے تھے پاکستان، ان کا حوالہ دیا ہے کہ وہ آ کے یہاں اہم شخصیات سے، یعنی اسٹیبلشمنٹ سے، ڈی جی آئی سے ملے تھے، اور یہ ملاقات کرنے والوں میں ڈاکٹر منیر صاحب ہیں،
ڈاکٹر عثمان ملک صاحب، ڈاکٹر سائرہ بلال، چودھری تنویر اور سردار عبدالسمی ہیں۔ سردار عبدالسمی صاحب جو ہیں یہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے بیٹے ہیں، ایکس فیڈرل منسٹر ہیں اعجاز الحق صاحب، یہ ان کے دوست ہیں، اور اعجاز الحق جب بھی امریکہ میں جاتے ہیں، اور ان کی ہمشیرہ بھی وہاں رہتی ہیں، ایک ہمشیرہ ان کی یو کے میں رہتی ہیں، تو یہ ان کے پاس رہتے بھی ہیں، ان سے گپ شپ بھی کرتے ہیں، تو یہ بڑے انفلوئنشل ہیں سردار عبدالسمی صاحب امریکہ کے اندر۔ اور انہوں نے 2023 میں نسٹ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی تعلیم کے لیے $9 ملین کا ڈونیشن دیا تھا۔ جب یہ خبر ٹی وی چینلز پہ اور اخبارات میں میڈیا میں آئی تو اس کالم کے مطابق اس کے بعد اعجاز الحق کے ذریعے ان کا آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے رابطہ ہوا، اور دسمبر 2023 میں جب آرمی چیف واشنگٹن کے دورے پہ گئے، وہاں ان کی ملاقات بھی ہوئی، اور وہیں سے یہ کوششوں کا آغاز ہوا کہ عمران خان کے لیے کوئی راستہ نکالا جائے۔ پھر وہاں ایک عاطف خان صاحب ہیں اور جبران الیاس ہیں، ان کا اکثر میں بھی ذکر کرتا ہوں، ہر شخص کرتا ہے، پی ٹی آئی کے رہنما بھی کرتے ہیں، کہ جبران الیاس جو ہیں وہ سوشل میڈیا، جو عمران خان صاحب کا پرسنل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اس کا پن ان کے پاس ہے، جو بھی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، جب بھی کوئی بات چیت شروع ہوتی ہے تو وہیں سے وہ جبران الیاس کبھی کوئی آرٹیکل ایسا عمران خان کے نام سے کسی اخبار میں شائع کرا دیا جاتا ہے یا جاری کر دیا، جس میں آرمی چیف ہوں، مسلح افواج کی قیادت ہو، ان کو سکنڈلائز کیا جاتا ہے، پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے، جس پر یہ سارے سلسلے رک جاتے ہیں۔ اب یہ جو لوگ آئے تھے، ان کا بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کی کوئی 2.5 گھنٹے عمران خان صاحب سے بھی جیل میں ملاقات کرائی گئی تھی، اور پھر اسٹیبلشمنٹ سے جو بات چیت ہوئی وہ عمران خان تک پہنچائی گئی شاید، اور لیکن اس وفد میں شامل ایک صاحب نے غلطی سے کیا یا جان بوجھ کے کیا، کچھ باتیں لیک کر دی، جس کے بعد پھر ایک پروپیگنڈا وار شروع ہو گئی، اور اسی عرصے میں جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہو گیا۔ اس جعفر ایکسپریس کے واقعے کے دوران بھی جب انڈین میڈیا نے پروپیگنڈا کیا پاکستان کے خلاف، پاکستان کی افواج کے خلاف، تو یہ سوشل میڈیا پہ عمران خان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے، پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے ان کو شیئر کیا گیا، ان کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا، تو یہ سلسلہ پھر رکا ہے سارا یہ بات چیت کا۔ تو یہ جو ڈاکٹرز ہیں بڑے بااثر ہیں امریکہ میں، ان کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، اور یہ بڑے انفلوئنشل ہیں، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی راستہ بنے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے کہانی کیا رخ اختیار کرتی ہے، اس میں کوششیں کامیاب ہوتی ہیں نہیں ہوتی، اور یہ اجمل جامی کی جو خبر ہے اس میں کتنی صداقت ہے، اس حوالے سے اب دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، جو کینالز بننی ہیں پاکستان گرین انیشیٹو کے تحت، وہ بڑی متنازع ان کو ایشو کو بنا دیا گیا ہے، اور ہوم ورک پورا نہیں ہوا تھا، تو سندھ ڈٹ گیا ہے، پیپلز پارٹی ڈٹ گئی ہے، تو آج تحریک انصاف بھی آگے بڑھی ہے، انہوں نے بھی ایک قرارداد جو ہے ان کینالز کی تعمیر رکوانے کے لیے اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرائی ہے عمر ایوب کی طرف سے، اور پیپلز پارٹی پہلے ہی ایک قرارداد جمع کرا چکی ہے۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ ایجنڈے میں اسپیکر صاحب لاتے ہیں یا نہیں لاتے۔ اسمبلی کا ذکر ہو رہا ہے تو میں مختصراً ذکر کرتا چلوں۔ آج اسمبلی میں وزیروں کی فوج ظفر موج، اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے چیئرمینوں کی فوج ظفر موج، پارلیمانی سیکرٹریوں کی فوج ظفر موج کے باوجود کورم ٹوٹا۔ جو پارلیمانی امور کے وزیر ہیں ہمارے دوست بھائی ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، ہاتھ پاؤں بہت مارتے ہیں، لیکن ان کو سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا، وزراء بھی ان کو سنجیدگی سے نہیں لیتے، اور کورم پورا نہیں ہو رہا۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، آپ ٹھیک ہے بیلاروس آپ نے جانا تھا، آپ کے ساتھ 2 وزیر گئے ہیں، ایک اسحاق ڈار صاحب ہیں اور ایک عطا طارق صاحب ہیں، باقی وزیر کہاں ہیں؟ تو یہ کام طارق فضل کے بس کا مجھے لگتا نہیں کہ کورم پورا کرا سکے۔ اس معاملے میں وزیر اعظم آفس کے ایک سینئر افسر کی بھی ڈیوٹی لگتی ہے، وہ بھی وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اب یہ معاملہ
مجھے جو لگتا ہے وزیر دفاع خواجہ آصف کے حوالے کرنا پڑے گا، اور خواجہ آصف صاحب کی ڈیوٹی لگائیں وزیر اعظم، وہ کورم یقینی بنائیں، اور جو نہ آئے جان بوجھ کے نہ آئیں، اسمبلی کو اہمیت نہ دیں وزیر اور ارکان اسمبلی اور اتحادی جماعتوں کے وزیر اور ارکان اسمبلی، ان کے بارے میں اسپیشل رپورٹ بنا کے وزیر اعظم کو دی جائے، اور پھر وزیر اعظم یا تو ان کو کابینہ سے نکالیں یا ان پر ان کی جو تنخواہ بڑھائی ہے وہ روک دیں۔ کوئی چیز تو کریں نا وزیر اعظم صاحب، یہ کیا تنخواہ بھی 5,19,000 کر دی گئی، ایم این ایس کی بھی کر دی گئی، اور پھر بھی اسمبلی میں نہیں آتے۔ ڈیلی الاؤنس بھی ملتا ہے ناظرین، یہ نہیں کہ فری میں، فری لنچ نہیں ہے، قومی خزانے سے ایم این ایس کو ڈیلی الاؤنس بھی ملتا ہے، پھر بھی نہیں آتے۔ تو یہ اختر مینگل صاحب کا دھرنا جاری ہے، اور صادق عمرانی ہیں پیپلز پارٹی کے وزیر ہیں، بڑے اہم رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے، انہوں نے آج اختر مینگل کے خلاف ایک بڑی سخت پریس کانفرنس کی ہے، اور کل ہی ڈاکٹر عبد المالک میاں نواز شریف کے پاس لاہور آئے تھے رائے ونڈ میں، اور نواز شریف رضامند ہیں، وہاں کوئٹہ جائیں گے، اور اختر مینگل کا نواز شریف سے اچھا تعلق رہا ہے، آصف زرداری سے رہا ہے، ہر حکومتی جماعت میں شامل رہے ہیں، کچھ ایک ان کی خلاف پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے، وہ بھی کرتے ہیں پروپیگنڈا، ان کا جواباً بھی ہو رہا ہے کہ زیادہ تر وہ کراچی اور دبئی میں رہتے ہیں، اور دبئی میں ان کے بزنس ہیں، تو بس میرا خیال ہے بلوچستان کے تمام سرداروں کے دبئی میں بزنس ہے، انٹرسٹ ہے ان کے، اور عوام کو انہوں نے کچھ نہیں دیا، اور سارا الزام مرکز پہ، سارا الزام پنجاب پہ لگ جاتا ہے۔ اس کی تہہ میں جانے کی ضرورت ہے، میڈیا کو بھی، حکومتوں کو بھی، باقی لوگوں کو بھی، کہ بھئی این ایف سی ایوارڈ میں صوبے کو اتنا پیسہ جاتا ہے، لگتا کہاں، جاتا کہاں ہے پھر۔ تو مجھے وہ ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک مرتبہ ہم کوئی پرانی بات ہے، کوئٹہ کے دورے پہ گئے، میاں نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، تو ایئرپورٹ سے نواز شریف صاحب اچانک ایک سڑک کی طرف چلے گئے، روڈ، تو وہ سڑک زیر تعمیر تھی، ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی کافی اس میں، تو وہ انہوں نے دیکھی، اور وہ ان کے پاس رپورٹ آئی ہوگی کہ اس میں گڑبڑ ہوئی ہے، رپورٹ آئی تھی، تو واپس وہ آ گئے سی ایم ہاؤس، اور بریفنگ شروع ہو گئی، تو وہ افسر چیف سیکرٹری صاحب بریفنگ دے رہے ہیں، متعلقہ افسر بریفنگ دے رہے ہیں کہ اس سڑک کی تعمیر پہ جی 6 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں، یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، اس کی پکچرز بھی وہ جو سلائڈیں بنا کے دکھا دی گئی۔ تو نواز شریف صاحب سنتے رہے، ہم بھی سنتے رہے، ہنستے رہے۔ پھر جب کمپلیٹ ہوئی بات تو چیف منسٹر کو نواز شریف نے کہا کہ ابھی آپ میرے ساتھ ہی تھے نا، یہ سڑک بنی ہوئی ہے، تو ساری کرپشن نہ کریں، کچھ تو پیسہ لگا دیں۔ پھر وہ کچھ افسران سسپینڈ ہوئے، تو یہ بھی بلوچستان میں ہوتا ہے، ہوتا رہا ہے، اور اب بھی ہو رہا ہے۔ تو پیسہ صحیح طریقے سے لگائیں، عوام کی حالت کو بھی بہتر بنائیں، تب حالات صحیح معنوں میں بہتر ہوں گے۔ تو انشاءاللہ ناظرین جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔